صلی علی محمد وعلى محمد جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ۔ اور قبلہ یقیناً آپ کی تقاریر ہمارے لیے ایک ہمیں فکریہ اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو چیک کرنے کا اپنے آپ کو چیک ضرور کرنا چاہیے انسان کو، اور ضرور یقیناً آپ کی تقاریر سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ فیڈ بیک پہنچانا ضروری ہے کہ ہمیں روز بے پناہ تحسین وصول ہو رہی ہے آپ کی تقاریر کی وجہ سے، لوگوں کو ایک نیا سوچنے کا موقع مل رہا ہے، اور اپنے آپ کو چیک کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ مومنین کو مل رہا ہے، جس کے لیے بے پناہ مومنین آپ کو دعائیں پہنچا رہے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو آپ سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور میں دوبارہ گزارش کروں گا مومنین سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ورچوئل ہینڈ کو ریز کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں سے آج ایک سوال کیجیے گا، کیونکہ کافی مومنین موجود ہیں اور کافی سوالات ہیں، اور کم وقت میں جو ہے میں زیادہ سارا سوال لینا اس قبلہ کی آگے بھی مکیات۔ قبلہ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ ایک مومنہ نے سوال کیا ہے کہ ان کا بیٹا جوان بیٹھا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ لوگ فورن کنٹریز میں رہتے ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، تو ان کو بچوں کے حوالے سے بڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یا اپنے دین پر قائم نہیں رہتے۔ تو وہ مومنہ کا یہ سوال ہے کہ وہ ایسا عمل کیا جائے، یا وہ کیا ایسی دعا کریں، یا کیا ایسا مجرب عمل ہے کہ ان کا بیٹا دوبارہ راہ رہتے واپس۔ ان کو بولیے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھیے زمانے کے امام سے۔ اس وقت زمانے کے امام کے علاوہ کوئی نہیں بچا، فرزند زہرا ہی بچا سکتے ہیں۔ ان کو بولیے کہ وہ نماز نیت کرو کہ میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی زمانے کے امام سے قربت اللہ، اور پہلی رکعت میں 100 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے جب آپ علم کا سورہ ختم کرتے تو 7 مرتبہ سورہ خلق پڑھ 7 ٹائمز۔ یہ وہی نماز ہے جو جمکران میں اور مسجد صلاح میں 7 ٹائمز سورہ خلق پڑھنا، پھر رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائم۔ دونوں رکعت میں اسی طرح پڑھو۔ نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا اور الہی اعظم البرا بر الخفا والی دعا پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو مولا حسین کے بچوں کا واسطہ دعا کرو کہ اللہ میری اولاد کو اور سب کی اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھ دے، میرا مولا اگر نظر کرم کر دے۔ قبلہ دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ جیسا کہ اب شب قدر کا سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہے، اور رمضان مبارک کا سلسلہ ہے، تو سوال آیا تھا کہ زیارت بلکہ نماز جعفر طیار کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، اور اس کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس کی ڈفرینٹ روایات ہیں اور ڈفرینٹ طریقے ہیں پڑھنے کے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، روز پڑھنا چاہ رہا ہے، یا شب جمعہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے پڑھنے؟ اتنی اچھی ہے، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات لے لی، اس لیے کہ میں تو دنیا بھر میں جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں نماز جعفر طیار اسلام پڑھاتا ہوں۔ بہرحال اس کا موسٹ ریکمنڈ، اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے چیک کریں تو آپ کو نماز ہو جائے گی۔ یہ موسٹ ریکمنڈ ہے، میری جملے کو ایک غور سنو، موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے ہماری فقہ جعفر۔ اللہ کا رسول بولتے ہیں کہ اگر ڈراپس آف واٹر، پانی کے قطروں کے برابر تمہاری حاجات جو کاؤنٹلیس ہے، ڈراپس آف واٹر، اتنی حاجات بھی ہوں گی تو تمہاری دعا اللہ اسی وقت قبول کرے۔ 4 رکعت نماز ہے یہ، میں نے نیو جرسی میں بھی پڑھائی ہے۔ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ جناب جعفر طیار، میں تیزی سے جا رہا، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ امام علی کے بڑے بھائی تھے، جناب ابو طالب کے 3rd سن تھے، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے فادر ان لا تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر ہیں، محمد ابن جعفر طیار جناب ام کلثوم کے شوہر ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جب اسلام 5 سال کا تھا تو یہ چلے گئے تھے مکے سے، اللہ کے رسول نے 70 کے ساتھ کے ساتھ ان کو افریقہ بھیج دیا تھا، اس لیے کہ کافر اور مشرک کا مکے میں ظلم ہو رہا تھا۔ تو اس وقت یہ واپس پلٹ کے آئے 13 یا 14 ایئرس کے بعد، جب واپس آئے تو اسلام مدینے میں آ گیا تھا، اور اسلام مدینے میں بھی اس جگہ پہ تھا۔ اس وقت جنگ خیبر ہو رہی تھی، تینوں اسلامک بیٹلز ہو گئے تھے، 4th اسلامک بیٹل ہو رہی۔ اس وقت جناب جعفر طیار خیبر پہنچے کہ 17 مائل سے مدینہ منورہ سے جب پہنچے تو یہ وہ لمحہ تھا کہ مولا 40 دن کے بعد مولا مرحب کو مار، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے، مولا جا رہے ٹورڈ رسول اللہ کے خیمے، راستے میں بڑے بھائی سے ملاقات، 14 ایئرس کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو حق کیا، پیار کیا، دونوں بھائی مل کے رسول اللہ کے خیمے میں گئے۔ ظاہری طور پہ اللہ کا رسول امام علی کا انتظار کر رہا، لیکن جیسے ہی جناب معلوم تھا جعفر طیار پہنچے، اللہ کا رسول اپنے مقام سے اٹھا، پہلے مولا کو زور سے حق کیا، خیبر فتح کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے جناب جعفر طیار کو حق کیا۔ اب جملہ سننا، خالص نماز کی امپورٹنس معلوم۔ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، جعفر طیار کو ایڈریس کر کے کہا میں کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی بنائیں۔ آپ دیکھو واپسی کو جعفر طیار کی واپسی کو، ان کے ریٹرن کو خیبر کی فتح سے لے کے جا کے، اس کے بعد اللہ کے رسول دونوں ہاتھ جعفر کے شولڈر پہ رکھے، اور رکھ کے اب جملے سننا، جو شولڈر پہ رکھ کے کہا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک
کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، جو یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات پانی کے خطروں کے برابر ہوگی، پتوں کے برابر ہوگی، ذروں کے برابر ہوگی، تو اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا۔ 4 رکعت یہ نماز ہے، 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کہ نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں، 4 رکعت جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی محبت میں اللہ، یہ واجب نماز نہیں ہے، سنت ہے، اور کھڑے رہ کے ایک مرتبہ عالم میں آسان طریقہ میں بتا رہا الحمد پڑھو، اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور 15 ٹائمز پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، پھر رکوع میں جاؤ 10 مرتبہ بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو جاؤ بولو سمع اللہ لمن حمدہ، پھر 10 مرتبہ بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، فرسٹ سجدہ، پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، پھر آپ اٹھ کے بیٹھے اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر بولو 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، سیکنڈ سجدے میں جاؤ اور جا کر بولو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، پھر آپ اٹھ کے بیٹھے اللہ اکبر، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، یہ 75 ٹائمز ہوتا ہے۔ پہلی رکعت کی طرح پڑھو الحمد سورہ قل 15 مرتبہ، تسبیحات اربع، رکوع، قیام، 2 سجدے، جب دونوں سجدے ختم ہو جاتے آپ اٹھ کے بیٹھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، تشہد پورا پڑھو جیسے فجر کی نماز میں پڑھتے، دونوں سلام 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بات مت کرو، کھڑے ہو جاؤ، 3rd رکعت سے اللہ اکبر بول کے شروع کرو، اس لیے کہ 4 رکعت کی نیت تم نے بعد میں پہلے کر لی ہے، بالکل تیسری رکعت بالکل پہلی رکعت کی طرح پڑھو، 4th رکعت بالکل 2nd رکعت کی طرح پڑھو، 4تھی رکعت کا آخری سجدہ کر کے جب تم کے بیٹھے اور بولو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر 10 مرتبہ، پورا تشہد پڑھو، نماز ختم۔ یہ ایک طریقہ ہے نماز کے اندر تسبیحات اربع پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ بزرگ ہے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھو، بالکل فجر نماز کی طرح 2 رکعت کر کے سورہ قل کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ لو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ احسن، اور بڑا جامع آپ نے جواب دیا کہ اکثر لوگوں کو یہ نماز پڑھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے، تھوڑی سی کنفیوزنگ نماز ہے، لیکن جیسے آپ نے بیان کیا اب اس کو آپ نے بہت ہی سہل کیا۔ اور آج کی نشست کا میں آخری سوال لوں گا، اہل عباس صاحبہ جو بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ سوال کی۔ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب میں جو قنوت میں ہم لوگ 40 مومنین کے نام لیتے ہیں، یہ مردہ یا زندہ دونوں کے نام لیتے ہیں، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے یا بچوں کے؟ آخری کیا کہا آپ نے؟ بالغ ہونا ضروری ہے یا بچوں کے بھی نام لے سکتے؟ نہیں آپ کسی کا بھی نام لو، کوئی حد نہیں ہے، 40 بول کے کوئی نہیں ہے، آپ 100 کا نام، 10 کا نام، کوئی بھی یہ نماز میں یہ نہیں کہ آپ، یہ تو ہم کو علماء نے بتایا کہ کم از کم 40 لے لو، اگر آپ کے پاس 40 نام ہے 10 نام لو، کوئی مشکل، سب کے نام لو، جتنے نام لے سکتے نام لو، چوتھے امام 4000 نام، 4000، آپ 10 لو، 20 لو، 100، جتنے آپ نام لیں گے اتنا آپ کا ثواب، آپ جتنے نام، علماء کا نام ضرور لینا، ہمارے مجتہدین ہمارے مرجعوں کا نام ضرور لینا، جیسا اللہم اغفر آغائے کوئی، اللہم اغفر اللہ وحیلی، اللہم اغفر آغائے کوئی، اللہم وحید خدا ثانی کے والدین، اللہم جتنے آپ کے ان لوگوں کے نام ضرور ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس لسٹ نہیں ہے علماء کی تو لیٹ می نو، آپ ناصر بھائی کو بولو مجھے وہ واٹس ایپ کرو، میں بھیج دیتا ہوں آپ کو، آپ وہ لسٹ سامنے رکھ کے علماء کا نام لو، یہ جن کا احسان آج اسلام کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے، محمد یعقوب ابن اسحاق کلینی کے رہبر موضوع تک لسٹ ہے میرے پاس، آپ کو میں لسٹ انگلش میں بھیج دوں گا، اگر نہیں ہے نجیب بات اور ناصر بھائی کو بولو مجھے واٹس ایپ کرو، آپ 10 لو، 20 لو، 100 لو، کوئی مشکل آپ چاہیں نا۔ جزاک اللہ قبلہ۔